دوستو دنیا کی سب سے عجیب و غریب سیریز جس کو بنانے کے لیے صرف 21 ملین ڈالر ہی خرچ کیے گئے تھے، مگر آپ کو سن کر حیرانی ہوگی کہ اس ویب سیریز نے دنیا کے تمام ریکارڈ توڑ ڈالے ہیں۔ 21 ملین ڈالر خرچہ ہوا اور کمائی اس ویب سیریز نے ایک مہینے میں ہی 900 ملین ڈالر کی ہے۔ اس ویب سیریز میں کون سی ایسی چیز ہے جو بچے سے لے کر بوڑھے تک ہر کوئی اس سیریز کو دیکھنا چاہتا ہے؟ اس ویب سیریز میں کون سی اتنی اہم بات ہے جو ہمیں بھی ضرور دیکھنی چاہیے؟ اور اس سیریز کو بنانے کے لیے ڈائریکٹر کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ اس کے ساتھ ساتھ اس ویب سیریز سے کون سا ہمیں ایسا سبق سیکھنے کو ملتا ہے؟ اور بھی بہت کام کی انفارمیشن اس فیمس ویب سیریز سے جڑی آپ کے ساتھ آج ہم شیئر کریں گے۔ یہ ویڈیو آپ کو حیران کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گی، اسی لیے اس ویڈیو کا کوئی بھی پارٹ مس مت کیجیے گا، ورنہ مزہ تھوڑا کرکرا ہو سکتا ہے۔ دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے فیکٹس ان اردو کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہماری ہر نیو ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ دوستو ایک مہینہ پہلے ایک ویب سیریز نیٹ فلیکس پر اپلوڈ ہوتی ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ سیریز نیٹ فلیکس پر سب سے زیادہ دیکھی جانے والی سیریز بن کر ابھرتی ہے، اور وہ بھی 25 سے 30 دن کے اندر ہی اندر۔ اس سیریز کو بنانے کے لیے صرف چند کروڑ خرچ کیے گئے تھے، مگر اس کی کمائی سینکڑوں کروڑ میں ہے، اور ابھی اس کمائی کی شروعات ہے۔ جی ہاں دوستو، ہم بات کر رہے ہیں دنیا کی نمبر 1 سیریز اسکوائڈ گیم کی۔ اب تو اس سیریز کی ڈیمانڈ اتنی زیادہ بڑھ چکی ہے کہ اس کو 35 مختلف زبانوں میں ڈب کرنا پڑ رہا ہے۔ اس لو بجٹ سیریز کی کہانی اتنی زبردست ہے کہ اسے جس نے بھی دیکھا وہ اس کا دیوانہ ہو گیا، اور وہ اس سیریز کے ڈائریکٹر کی تعریف کیے بغیر رہ نہیں سکا۔ آپ کو سن کر تھوڑی حیرانی ہوگی کہ اس سیریز کی کہانی 2008 اور 2009 کے درمیان ہی لکھی جا چکی تھی، مگر اس سیریز کو بناتے بناتے 12 سے 13 سال کا لمبا عرصہ لگ گیا۔ پہلے اس کہانی پر کوئی توجہ دے ہی نہیں رہا تھا، مگر پب جی جس طرح بیٹل گراؤنڈ ہے جس میں کئی لوگ اس گیم کو کھیلنے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، اور اینڈ پر جیتتا وہ ہے جو سب کو مار کر اکیلا رہتا ہے، یعنی جو بچ جاتا ہے وہی ونر کہلاتا ہے۔ ٹھیک اسی کی سٹوری کو دیکھتے ہوئے رائٹر نے اس سٹوری کو بھی چند سال پہلے موڈیفائی کر دیا تھا کہ پہلے اس سیریز کی سٹوری تھوڑی الگ تھی، مگر پب جی کی کامیابی کے بعد اس میں کافی چینجنگز کی گئی تھی۔ اس سیریز کی سٹوری کچھ یوں سٹارٹ ہوتی ہے کہ پب جی گیم کی طرح اس کی بھی سٹوری کی شروعات ہوتی ہے بہت سارے لوگوں سے۔ اس سیریز گیم میں 456 لوگ حصہ لیتے ہیں، لیکن یہ سٹوری پب جی سے کافی مختلف ہے۔ اس کے قانون بہت سخت ہوتے ہیں۔ اس گیم کا حصہ بننے والے لوگ جو 456 ہوتے ہیں، ان میں سے جو بھی ہارتا ہے اسے ہار کے بدلے اپنی جان دینا پڑتی ہے، یعنی اس کو مار دیا جاتا ہے۔ اس خطرناک کنسپٹ کی وجہ سے ہی یہ اچانک پوری دنیا میں وائرل ہو گئی تھی۔ اسکواڈ گیم کو دیکھنے کے بعد آپ کے دماغ میں کئی دنوں تک یہی سٹوری چلتی رہے گی، کیونکہ اس میں کچھ سین ہی ایسے فلمائے گئے ہیں جو لوگوں نے پہلی بار زندگی میں دیکھے ہیں۔ آپ کو سن کر تھوڑی حیرانی ہوگی کہ اس سیریز کے رائٹر نے جب اس سٹوری کو لکھا تو ساؤتھ کوریا کے ہر چھوٹے بڑے پروڈکشن ہاؤس کا دروازہ کھٹکھٹایا تاکہ اس پر کام ہو سکے، مگر کسی بھی پروڈکشن ہاؤس نے اس پر کام کرنے سے صاف صاف انکار کر دیا، بلکہ کچھ پروڈکشن ہاؤسز اور پروڈیوسر نے اس رائٹر کا مذاق بھی اڑایا۔ ساؤتھ کوریا کا کوئی بھی ایسا پروڈکشن ہاؤس نہیں بچا تھا جہاں یہ رائٹر نہ پہنچا ہو۔ سب جگہ ناکامی کا سامنا کرنے کے بعد اس رائٹر نے ہار نہیں مانی اور وہ لوگوں سے بات کرتا رہا۔ آخرکار وقت آتا ہے 2015 جب یہ رائٹر اپنی سٹوری لے کر پہنچ جاتا ہے نیٹ فلیکس کے آفس۔ نیٹ فلیکس کی پوری ٹیم اس سٹوری کو سنتی ہے۔ اس سٹوری کو سننے کے بعد نیٹ فلیکس کی ٹیم نے اس کہانی کو ایکسپٹ کر لیا اور اس پر فوری کام کرنے کا بھی بول دیا۔ یہ کہانی اتنی عجیب اور سیریس تھی کہ لوگوں کو اس کہانی کو دکھانے کے لیے 2.5 گھنٹے کا ٹائم بہت کم لگ رہا تھا، اسی لیے اس کہانی پر فلم نہیں بلکہ ویب سیریز بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس طرح 2008 میں لکھی جانے والی یہ سٹوری ستمبر 2021 میں جب ریلیز ہوئی تو پوری دنیا کو اسکواڈ گیم نامی سیریز نے ہلا کر رکھ دیا۔ جس کسی نے بھی اس سیریز کو دیکھا ہے وہ اس کے دوسرے پارٹ کا بے صبری سے انتظار کر رہا ہے۔ دوستو آپ میں کسی نے اگر اس سیریز کو دیکھا ہے تو جلدی سے ہمیں نیچے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ دوستو آپ کو سن کر تھوڑی اور حیرانی ہوگی کہ اس سیریز میں ہر ممبر کو ایک وزٹنگ کارڈ دیا جاتا ہے۔ اس وزٹنگ کارڈ پر ایک موبائل نمبر بھی درج
ہوتا ہے اس نمبر پر کال کرنا ہوتی ہے، مگر حیرانی کی بات یہ ہے کہ غلطی سے ڈائریکٹر نے جس نمبر کو کارڈ پر لکھا وہ نمبر ریئل میں ساؤتھ کوریا میں موجود تھا۔ دنیا میں جہاں جہاں یہ سیریز دیکھی گئی ان میں سے اکثر لوگوں نے اس نمبر پر کال کرنا شروع کر دی۔ اب ساؤتھ کوریا میں جس شخص کا نمبر غلطی سے لکھا گیا تھا اس کو ہر روز ہزاروں کالز آنا شروع ہو گئی۔ اس کے بعد وہ موبائل نمبر آہستہ آہستہ ہر کسی کو یاد ہونا شروع ہو گیا۔ یہ نمبر ساؤتھ کوریا میں اتنا مشہور ہو گیا کہ ساؤتھ کوریا کے نیکسٹ پریزیڈنٹ کینڈیڈیٹ نے $85,000 میں اس نمبر کو خریدنے کی آفر کر دی۔ آپ کو یہ بھی بات پتہ ہوگی کہ جب بھی کوئی فلم یا ڈرامہ بنتا ہے تو اس کی ریلیز سے پہلے بہت ایڈورٹائزمنٹ کرنا پڑتی ہے تاکہ وہ فلم اور ڈرامہ لوگ زیادہ سے زیادہ دیکھ سکیں اور وہ ہٹ ہو سکے، لیکن اسکوائڈ گیم کی ایڈورٹائزمنٹ نہیں کی گئی۔ اس کے باوجود یہ دنیا کی سب سے فیمس سیریز بن کر ابھری ہے۔ اس کی ایڈورٹائزمنٹ وہ لوگ تھے جنہوں نے اس سیریز کو پہلی بار دیکھا۔ جس کسی نے اس سیریز کو دیکھا اس کے بعد اس نے اپنے ہی سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر اس سیریز کے بارے میں پوسٹ ڈال دی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اسکوائڈ گیم ٹرینڈنگ ٹاپکس میں سے ایک بن گئی۔ اب بات کرتے ہیں اس سیریز میں بہت اہم کریکٹر کی، کیونکہ جو اہم کریکٹر تھے ان کی موت کیسے ہوتی ہے۔ جیسے جان ڈیکیو کو ایک بڑے برج کے اوپر بھاگتے ہوئے دکھایا گیا تھا، اس کے بعد اس برج کے اوپر سے گر کر اس کی موت ہو جاتی ہے۔ سب سے فیمس کریکٹر علی نام کا تھا۔ یہ کریکٹر تو سب کو یاد ہوگا جو اپنے باس کے پیسے چرا کر بھاگ جاتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح اس کے ماربل چوری ہونے کی وجہ سے اسے ایلیمنٹ ہونا پڑتا ہے اور اس کی اچانک موت ہو جاتی ہے۔ اس کہانی کے رائٹر نے ایک ایک چیز کو بہت باریکی سے جسٹیفائی کیا ہے۔ اس سیریز کو دیکھتے ہوئے کسی کو کوئی پتہ نہیں چلتا کہ کس کی موت کیسے ہونی ہے۔ اب بات کرتے ہیں اس سیریز کے مین پلیئر کی، جس کو آپ اور ہم 001 کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ اس کا نام ہے۔ اس سیریز میں ایل نیم اس گیم کا ماسٹر مائنڈ تھا، یعنی کوئی اور نہیں بلکہ یہی خطرناک پلیئر 001 اس گیم کا ماسٹر مائنڈ تھا۔ شروع میں کچھ ہنٹ دیکھنے کو مل رہے تھے جس سے معلوم ہوتا تھا اس پوری گیم کا ماسٹر مائنڈ 001 ہے، مگر شروع میں کسی نے اس پر دھیان نہیں دیا۔ دوستو آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ جب ڈائریکٹر اور پروڈیوسر نے پہلی بار اس سٹوری کو سنا تو وہ خود بتاتے ہیں کہ ہم بہت کنفیوز تھے کہ شاید یہ سٹوری چلے یا پھر نہ چلے، اسی لیے انہوں نے اس کہانی پر ضرورت سے زیادہ پیسہ خرچ نہیں کیا۔ اس سیریز پر اس سے زیادہ بجٹ لگ سکتا تھا، مگر کوئی بھی فلم میکر اس رسکی سٹوری پر اپنا پیسہ برباد نہیں کرنا چاہتا تھا، اسی لیے تو اس سٹوری کے رائٹر کو ہر جگہ دھکے کھانے پڑے تھے۔ اس سے ایک بات تو سیکھنے کو ملتی ہے کہ جب بھی آپ بھیڑ سے الگ چلو گے تو اس میں رسک تو تھوڑا زیادہ ہوتا ہے، مگر آپ کو الگ پہچان ضرور ملتی ہے۔ جو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا اس رائٹر کا پورا فیوچر اس کہانی پر ڈیپینڈ کرتا تھا۔ اگر یہ سٹوری نہ چلتی تو اس رائٹر کا کیریئر بالکل ٹھپ تھا، یعنی اس کا کیریئر بالکل تباہ ہو جاتا۔ آپ کو سن کر تھوڑی حیرانی ہوگی کہ جن پروڈیوسر نے اس سیریز پر پیسہ لگایا تھا انہوں نے ایک مہینے کے اندر ہی اس سے 50 گنا زیادہ پیسہ اکٹھا کر بھی لیا ہے، اور یہ کمائی ایک سال میں کہاں تک جائے گی ہم اور آپ بس اس کا اندازہ ہی لگا سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ سٹوری میں جتنے بھی سٹنٹ کیے گئے ہیں وہ بالکل ریئل ہیں۔ آپ کو آج کی سٹوری کیسی لگی ہمیں ضرور بتائیے گا، اور دوستو یہ ویڈیو آپ کو یہاں تک اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔